ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا ٹاپک ہے دا کرپس مشن۔ کرپس مشن انڈیا میں 1942 میں آیا۔ اس وقت ورلڈ سینیریو کیا تھا؟ سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی۔ 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی اور 1945 میں ختم ہوئی۔ تو 1942 میں برٹش گورنمنٹ کو فوجی محاذ پر بہت زیادہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کون سا محاذ تھا وہ؟ جاپان کی طرف۔ جاپان واز فائٹنگ اگینسٹ برٹن۔ اور جاپان کہاں پر ہے؟ اگر ورلڈ میپ میں ہم دیکھیں، اٹ از کالڈ لینڈ آف رائزنگ سن، اور یہ دنیا کے ایسٹ میں ہے، یعنی سب کانٹیننٹ کی طرف سے آپ دیکھیں تو یہ دنیا کا ایسٹ بنتا ہے۔ جاپان 1942 میں اتنی ملٹری ایڈوانسمنٹ کر چکا تھا کہ اٹ واز ناکنگ ایٹ دا ڈورز آف سب کانٹیننٹ۔ یہ بنگلہ دیش کا پڑوسی ملک ہے برما، جسے اب میانمار کہا جاتا ہے، یہاں تک جاپنیز فورسز پہنچ چکی تھی، اور کانگریس نے در پردہ اندرونی طور پر ان سے رابطے قائم کیے ہوئے تھے جاپنیز فورسز سے، اور ان کو ویلکم کرنے کے موڈ میں تھی۔ برٹش گورنمنٹ پر بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ ہو چکا تھا، ان کو انڈینز کا کوآپریشن چاہیے تھا جنگ کے دوران۔ تو انڈینز کے اندر جو اس وقت بے چینی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر، ظاہر ہے انڈینز، برٹش گورنمنٹ اس وقت دباؤ میں تھی، اس سے فائدہ اٹھا کر انڈینز اپنے لیے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، تو برٹش گورنمنٹ شدید دباؤ کا شکار تھی۔ اسی دباؤ کو کم کرنے کے لیے اور ہندوستانیوں کو خوش کرنے کے لیے برٹش گورنمنٹ نے اپنے ایک کابینہ کے وزیر، کیبنٹ کے ممبر سر اسٹیفورڈ کرپس کو ایک پروپوزل کے ساتھ انڈیا میں بھیجا کہ آپ اس کو یا تو ایکسیپٹ کر لیں یا ریجیکٹ کر لیں، اور پروپوزل میں کچھ اٹریکشنز بھی رکھی گئی انڈینز کے لیے تاکہ ان کو خوش کیا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروپوزلز کیا تھے، پھر ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ پروپوزل میں پہلا یہ تھا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی جائے گی، یعنی ایک کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے اسمبلی بنائی جائے گی۔ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، گورنمنٹل لاز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو چلانے کے لیے جو قوانین ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے ایک اسمبلی بنائی جائے گی جنگ کے خاتمے کے بعد، اور اس کے تمام نمائندے ہندوستانی ہوں گے، انڈین ریپرزینٹیٹیوز اس میں شامل ہوں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ انڈیا ایک یونین ہوگا، اس کو ڈویژن اس کی نہیں کی جائے گی، اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس کا ڈومینین سٹیٹس رکھا جائے گا۔ ڈومینین سٹیٹس کو اردو میں کہتے ہیں نوآبادیات۔ کالونائزیشن کا یہ زمانہ تھا، افریقہ اور ایشیا کے زیادہ تر ممالک برطانیہ کے غلام تھے، تو اس کو کہا جاتا تھا یہ افریقہ اور ایشیا کے ممالک برطانیہ کی نوآبادیات ہیں، تو انڈیا کو نوآبادیات کا درجہ دیا جانا تھا، اور اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ ان کو انٹرنل انڈیپینڈنس مل جانی تھی، لیکن ایکسٹرنلی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے تھے۔ ایکسٹرنلی دے ور ٹو بی اے پارٹ آف برٹش کامن ویلتھ، وہ برطانوی کامن ویلتھ کا حصہ ہونے تھے۔ کامن ویلتھ ابھی بھی ایک آرگنائزیشن ہے جس کے دنیا کے بہت سارے ممالک ممبر ہیں، اور اس کا مدر کنٹری جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے، اس کا ہیڈ کوارٹرز لنڈن میں ہے۔ اس وقت برٹش کامن ویلتھ کا ممبر بننے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اندرونی طور پر تو آزاد ہوں گے، لیکن بیرونی طور پر آپ برطانوی حکومت کے ماتحت ہوں گے۔ تو انڈین سے کیا وعدہ کیا گیا کہ آپ کو کمپلیٹ انٹرنل انڈیپینڈنس دے دی جائے گی اور آپ برٹش کامن ویلتھ کا حصہ ہوں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پرنسلی اسٹیٹس کو بھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں نمائندگی دی جائے گی۔ پرنسلی اسٹیٹس کیا تھیں؟ جیسے کشمیر، حیدرآباد، جوناگڑھ، مثالیں دے رہی ہوں، یہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں، شاہی ریاستیں۔ برٹش گورنمنٹ جب انڈیا میں قائم ہوئی تھی تو برٹش گورنمنٹ نے ان ریاستوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ ان ریاستوں پر راجے، مہاراجے، نواب حکومت کرتے تھے۔ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ یہ انٹرنلی انڈیپینڈنٹ رہیں گے، لیکن ایکسٹرنلی یہ فوج بھی نہیں رکھ سکتے، دوسرے ملکوں کے ساتھ فارن افیئرس یعنی تعلقات بھی نہیں قائم کر سکتے، اور یہ ٹیکس دینے کے بھی پابند ہوں گے برٹش گورنمنٹ کو۔ تو کہا گیا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ان کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ تھا برٹش گورنمنٹ انڈیا کے نیا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ پروونسز، اگر کوئی صوبہ چاہے کہ وہ انڈین یونین کا پارٹ نہ رہے اور اپنا پریزنٹ اسٹیٹس برقرار رکھنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اور بعد میں اپنا نیا کانسٹیٹیوشن بنا کے وہ انڈین یونین کو جوائن کر سکتا تھا ایٹ لیٹر سٹیج، یعنی پروونسز کو کسی حد تک فریڈم دی گئی تھی۔ اس میں پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز ہوں گے جنگ کے بعد، اور پھر اس کے بعد جو پروونشل اسمبلیز ہیں وہ سینٹرل اسمبلی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبرز کو الیکٹ کریں گی۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز کے ممبرز ہر صوبے سے کتنے ممبرز شامل ہوں گے؟ ان آ نمبر ایکول ٹو 1/10 آف دیئر ریسپیکٹیو اسٹرینتھ، یعنی جس صوبے کی جتنی ممبران کی تعداد ہے اس کا 1/10 تعداد پروونشل اسمبلی کے ممبران الیکٹ کر کے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے الیکشنز کریں گے، یعنی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے الیکشنز پروونشل اسمبلی کے ممبران ہی کریں گے۔ ان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبران کو پروونشل اسمبلی کے ممبران الیکٹ کریں گے۔ تعداد کتنی ہوگی؟ ظاہر ہے کچھ صوبے چھوٹے تھے کچھ بڑے تھے، تو ہر صوبے کے ممبران کی 1/10
strength. The British government will continue to run Indian affairs till the termination of war. جنگ کے خاتمے تک برٹش گورنمنٹ ہی انڈیا کے معاملات کو چلائے گی، یعنی جنگ میں انڈینس کا تعاون ضروری ہے، اس کے بعد جنگ کے بعد یہ پروپوزلز امپلیمنٹ کیے جائیں گے، اور لاسٹ تک ان پروپوزلز میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتا، کوئی چینج نہیں ہو سکتی، یہ پلان ٹوٹیلٹی میں ایکسیپٹ ہوگا یا ٹوٹیلٹی میں ریجیکٹ ہوگا۔ اس پلان کو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے ہی ریجیکٹ کر دیا۔ کانگریس نے کہا کہ کسی بھی صوبے کو انڈین یونین جوائن نہ کرنے کا اختیار دے کر انڈیا کی ڈس انٹیگریشن کے امکانات ظاہر کیے گئے، انڈیا کی ڈویژن کے امکانات ظاہر کیے گئے، جو کہ ہرگز ہمارے لیے قبول نہیں ہے۔ کانگریس یونائٹڈ انڈیا چاہتی تھی، انڈیا کی پارٹیشن نہیں چاہتی تھی، اور کانگریس گورنمنٹ پہ ویسے بھی دیکھ رہی تھی کہ بہت پریشر بلڈ اپ ہو گیا ہے، تو وہ اس موڈ میں تھی کہ برٹش گورنمنٹ کو مزید پریشرائز کرے تاکہ وہ ہندوستان چھوڑ دیں، تو انہوں نے اس کے بعد پھر کوئٹ انڈیا موومنٹ چلائی تھی، ہندوستان چھوڑ دو تحریک چلائی تھی۔ مسلم لیگ نے بھی اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا، اور سمپلی اس بات پہ ریجیکٹ کیا کہ اس میں پاکستان کا وعدہ نہیں کیا گیا، پاکستان کے مطالبے کو نہیں مانا گیا، اور اس میں فیڈرل انڈیا کا وعدہ کیا گیا، یعنی یونائٹڈ انڈیا کا پروپوزل اس اسٹیفرڈ مشن کا جو پروپوزل ہے اس میں موجود ہے، اور اس میں انڈیا کی ڈویژن کی بات نہیں ہوئی، کلیئر ٹرمز میں پاکستان کے مطالبے کو نہیں مانا گیا۔